بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ آرمی تنصیبات پر مزید حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت کو عبرتناک شکست۔ بنگلہ دیش میں خطرناک طوفان کی پیشگوئی، ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری۔ ترکیہ میں صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ G7 اجلاس، امریکہ برطانیہ کے وزراء خارجہ کی روس یوکرین تنازع پر بات چیت۔ یوکرین نے روسی طیارے اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ امریکی کمپنی کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کور کی پیشہ ورانہ مہارتوں، کارکردگی، انسداد دہشت گردی اقدامات کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فوجی تنصیبات کے تقدس، سلامتی کو پامال کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ 9 مئی کے سیاہ دن توڑ پھوڑ میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، جبکہ منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور عمل کرنے والوں کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی عوام کی حمایت سے تمام مذموم کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ اس سے قبل کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو انتخابات میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک کے انتخابات میں نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ریاستی اسمبلی کی 224 نشستوں میں سے 133 پر کانگریس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ریاستی انتخابات میں نریندر مودی کی جماعت BJP نے صرف 66 نشستیں حاصل کی۔ واضح رہے کہ کانگریس 2019 کے بعد پہلی مرتبہ کسی ریاستی انتخابات میں کامیاب ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی حکام نے خطرناک طوفان کو مد نظر رکھتے ہوئے ساحلی خطوں سے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں خطرناک طوفان اور اس سے ہونے والی ممکنہ تباہی کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ موچا نامی طوفان بنگلہ دیش میں تقریباً 2 دہائیوں میں دیکھے گئے طاقتور ترین طوفانوں میں سے ایک ہے، جس کی پیشگوئی بنگلہ دیش میانمار سرحد کے قریب کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس سے دنیا کے سب سے بڑے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں کو بھی شدید خطرہ ہے۔ بنگلہ دیش کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ منسٹری کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہمارے جنوب مشرقی ساحلی خطوں میں لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ منسٹری کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب محکمہ موسمیات نے اپنا تازہ ترین خصوصی موسمیاتی بلیٹن جاری کیا، جس میں جنوب مشرقی چٹوگرام اور باکس بازار کے سمندری بندرگاہوں پر خطرے کا بڑا سگنل نمبر 8 لہرانے کے لیے کہا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ میں صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہونے والا پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدارتی انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز پر رجب طیب اردوان، مہرم انجے، کمال کلیچ داد اولو اور سینان کے نام موجود ہوں گے۔ تاہم صدارتی امیدواروں میں شامل مہرم انجے 11 مئی کو اپنی امیدواری سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ فیصلہ کافی تاخیر سے ہونے کی بنا پر نئے بیلٹ پیپرز چھپنے کا وقت نہیں بچا، لہٰذا بیلٹ پیپر پر مہرم انجے کا نام دیکھا جا سکے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ غزہ پر حملے جاری رکھیں گے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام نے فلسطینی مجاہدین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کرنا بند کریں۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر نے یروشلم کے قریب ایک میونسپل پروگرام میں کہا کہ ہم جنگ بندی کی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، فلسطینی مزاحمتی گروپوں پر حملہ کرنا اسرائیل کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل فضائی حملوں آج چھٹا روز ہو چکا ہے، جس میں اب تک بچوں سمیت 35 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دوسری جانب غزہ میں اسلامی جہاد کے مسلم ونگ نے کہا کہ لڑائی چھٹے دن میں داخل ہونے کے بعد وہ راکٹوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اسلامی جہاد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے خود کو کئی مہینوں کے تصادم کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ G7 اجلاس امریکہ برطانیہ کے وزراء خزانہ کی روس یوکرین تنازع پر بات چیت۔ امریکی ٹیریٹری سیکرٹری اور برطانوی وزیر خزانہ کی جاپان میں گروپ آف 7 کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے روس یوکرین تنازع پر گفتگو کی۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا G7 نے ماسکو کی کارروائیوں کی صلاحیت کو محدود کرنے میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، جس پر برطانوی وزیر خزانہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان تعاون نے روس کی یوکرین کے خلاف اپنے آپریشن کو فنڈ دینے کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا۔ G7 ممالک کو گلوبل ساؤتھ کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لیے مزید مدد حاصل کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین سرحد کے قریب روسی جیٹ طیارے اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مار گرائے جانے والے روسی جیٹ طیاروں کی تعداد 2 جبکہ ہیلی کاپٹرز کی تعداد بھی 2 تھی۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران مدد کے لیے گئے تھے۔ روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹرز تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہوئے ہیں۔ یوکرین کی سرحد سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال مشرقی علاقے برانسک میں گرے۔ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر Mi-8 تھے، جبکہ لڑاکا طیاروں میں Su-34 اور Su-35 لڑاکا طیارے تھے۔ ہیلی کاپٹر اور جیٹ طیاروں کو مار گرانے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ تاہم یوکرینی حکام نے مارے جانے والے 2 طیارے اور ہیلی کاپٹروں کو یوکرینی حملے میں مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی ایک معروف کمپنی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ امریکن کمپنی میریکل سالٹ ورکس کولیٹو نے پاکستان کے سفیر مسعود خان سے ملاقات کی اور پاکستانی پنک سالٹ میں دلچسپی اور سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ نمک کی درآمد، تیاری اور سپلائی کے حوالے سے مشہور غیر ملکی کمپنی نے پاکستان میں موجود پنک ہمالین سالٹ کے ذخائر نکالنے اور ایکسپورٹ کی مد میں $200 ملین سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ پاکستانی سفیر کو بریفنگ دی گئی کہ پاکستانی پنک سالٹ کے وسیع ذخائر پاکستان پنک سالٹ کے وسیع ذخائر رکھتا ہے، جس کی سالانہ آمدنی $12 ارب ہو سکتی ہے۔ ان ذخائر کی بدولت بڑے پیمانے پر معاشی سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں۔ پالیسی فریم ورک، پروسیسنگ، پیکیجنگ اور عالمی سطح پر تقسیم کے لیے سہولیات کی کمی کے سبب اس وقت پاکستان اس منفرد نمک کی ایکسپورٹ سے صرف $70 ملین کما رہا ہے، جبکہ یہ صلاحیت تقریباً $12 ارب سالانہ ہے۔ مسعود خان نے کہا کہ پنک نمک کی پوری دنیا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو اس شعبے میں منافع بخش کاروباری منصوبے کی ضمانت دیتی ہے۔ سفارت خانہ کمپنی کو اپنے کاروباری منصوبے کو جلد حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد میں ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔